اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل جلاله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سامعین و ناظرین، 30 آیات قرآنی جن میں بذریعہ الحاد خلاف مراد اللہ، خلاف مراد رسول، خلاف اجماع امت مسلمہ مرزا قادیانی وفات عیسیٰ کو ثابت کرنے کی ناکام سائی کرتا ہے. 29 آیات میں سے یہ 8ویں آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں. قد خلت، گزر چکے ہیں، من قبلہ الرسل، کئی رسول ان سے پہلے. تو اس آیت کے بارے میں یہ آج ہماری دوسری مجلس ہے. پہلی مجلس میں ہم نے اس آیت کے اندر جو کچھ سعی کی قادیانیت نے ان کے طرز استدلال کو بیان کیا، پھر اس کے ردود کا بھی ہم نے ذکر کیا. آج کی مجلس میں کچھ سابقہ امور کی تقریر ہوگی. تقریر کا معنی کسی چیز کو دوبارہ ذکر کرنا ہے، اور اس سے غرض تقریر ہوگی. تقریر کا معنی ذہن میں خوب اچھی طرح سے بٹھا دینا، تاکہ اس آیت سے جو استدلال ہے قادیانیت کا اس کو بھی ہمارے حضرات سمجھ جائیں، اور ان کے ردود کو بھی. اور خصوصاً آج کی مجلس میں ہم ان کے وہ غلط مفروضے یا مغالطات یا اس آیت پہ ان کے اشکالات، غیر معقول منطق ان کی، اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے. مگر سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے. کن کے لیے؟ جو طالبین ہدایت ہیں. ہدن للمتقین، جو اللہ پہ، اس کے غیب پہ اور اللہ کی جزا و سزا پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کی ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کے لیے کتاب ہدایت ہے. اور جو اس سے ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، بیماری ہے، ٹیڑھ ہے، وہ اس کے اندر مغالطات کو ہوا دیتے ہیں. تو اب ہر ایک کا نصیب ہے. امت مسلمہ قرآنی آیات کے مضمون کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی امت ہے. اب آپ دیکھ لیں اسی آیت کا مضمون کیا ہے اور مرزا صاحب کا سلوک کیا ہے. تو اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس میں اس غلط خیال کی کہ نبی
مرتا نہیں، جو نبی ہے وہ مرتا نہیں، جو مرتا ہے وہ نبی نہیں۔ یہ ایک غلط زوم تھا جو غزوہ احد میں بعض لوگوں کے دلوں میں ہوا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی خبر اگر یہ درست ہے تو گویا آپ رسول نہیں۔ تو یہ زعم باطل تھا کہ نبوت، وصف نبوت اور موت ان میں منافات ہے، اسی کا رد مقصود ہے۔ پوری اس آیت کا مضمون یہی ہے، افہم مات او قتل، کہ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی یا آپ کی شہادت، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان سے پہلے کتنے رسول گزرے ہیں۔ اب اس میں مضمون یہ ہے کہ رسول کا وفات، رسول کا مرنا، کسی بھی اللہ کے رسول کی وفات و موت یہ امکانی چیز ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے تاکہ باطل نظریہ پنپنے نہ پائے۔ اب اس کو حیات عیسیٰ کی اس کے برخلاف ان کی وفات پہ دلیل بنانا یہ قادیانی منطق معکوس ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات یاد رکھیں اسی آیت کے مضمون میں کہ جب کسی قضیے میں سلب کلی ہو کہ کوئی رسول نہیں مر سکتا، تو اس کے رد کے لیے یہ نہیں آتا کہ سب رسول مر گئے، یہ غیر معقول بات ہے۔ ہم نے پہلے بھی سمجھایا کہ جب بھی کسی امر کا سلب کلی ہو تو اس کا جواب ایجاب جزئی ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس دریا کو پار نہیں کر سکتا۔ اب 10,000 آدمی کھڑے ہیں تو ایک پار کر لے تو یہ ضابطہ ٹوٹ گیا۔ یہاں ایجاب کلی آتا ہی نہیں کہ سب کے سب پار کریں۔ عقل مندوں کے ہاں یہ چیز معقول ہے کہ سلب کلی کا رد ایجاب جزئی ہوتا ہے، یعنی ایک یا بعض، یہ ضروری نہیں اور نہ ہی یہ معقول ہے کہ سب وہ کام کریں۔ اللہ کا کلام عقل و منطق کے خلاف نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پہ مرزا صاحب نے جو ان کے مغالطات ہیں ان میں سب سے پہلا مغالطہ یہ سمجھیں کہ اس آیت کا مرزا صاحب نے بھی مضمون و ماحصل بیان کیا ہے جو بالکل آیت سے میل نہیں کھاتا۔ وہ یہ ہے، اس آیت کا محصل یہ ہے، یعنی ماحصل یا مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نبی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسا نبی پہلے نبیوں سے پیش کرو جو آج تک زندہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مسیح ابن مریم زندہ ہے، تو پھر دلیل جو خدا تعالیٰ نے پیش کی صحیح نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں یہ قادیانیت کا قول کہ مسیح ابن مریم اگر زندہ ہے، اگر اس کو وفات شدہ نہ مانے تو خدا کی دلیل جھوٹی پڑ جائے گی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک خود ساختہ قادیانی مفروضہ یا مغالطہ ہے، تاکہ وہ اس آیت سے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل سے حضرت مریم کی حیات کو اس کے منافی سمجھے، کیونکہ سب نبی فوت ہو چکے جو ما قبل کے تھے، تو بتاؤ کون سا نبی ہے جو ابھی زندہ ہے؟ تو اللہ کی دلیل جھوٹی ہو جائے گی اگر آپ نے کسی ایک نبی کو کہا کہ فلاں زندہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ اس کی شان نزول میں غور کریں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا
تو اس کا شان نزول اتنا ہی ہے کہ نبوت اور موت منافی نہیں. نبی کا فوت شدہ ہونا یہ ایک امکانی بات ہے، یہی صرف مضمون ہے. اور آگے پھر یہ بھی بتایا کہ آپ سے پہلے کئی نبی اس دنیا سے چلے گئے. یہاں پہ کسی خاص نبی کی وفات کا ذکر نہیں ہے. پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ ایک عمومی ضابطہ ہے کیا کہ نبوت اور موت منافات نہیں. تو اگر ماقبل کے انبیاء ان کی وفات کا بیان مقصود ہے، چلیں مرزا صاحب کی بات مان لیں، تو پھر حضرت عیسیٰ جو ماقبل کے نبی ہیں ان کا استثناء قرآن حکیم اور جناب رسول اللہ کی احادیث سے ہو گیا. تو کسی بھی حکم عام سے مستقل دلیل کے ساتھ جب استثناء ہو جائے تو اسے تسلیم نہ کرنا یہ بھی الحاد ہے. اب دیکھیں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کی. انا خلقناکم من ذکر و انثی. اب آدم کا اس سے استثناء ہے یا نہیں؟ کیا آدم بھی ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں، کیونکہ قرآن حکیم نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. پھر حوا جو ہیں ان کا بھی استثناء ہے اس عام ضابطے سے کہ انہیں اللہ نے آدم سے پیدا کیا. پھر عیسیٰ کا بھی استثناء ہے کہ انہیں اللہ نے ایک عورت سے پیدا کیا. تو جب استثناء کی خاص دلیل کتاب و سنت سے آ جائے تو اسے تسلیم نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی بے دینی کی بات ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سرکشی ہے. تو جب عیسیٰ کی وہ آیات اور احادیث نبویہ جن کو ہم نے حیات عیسیٰ کے باب میں ذکر کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح علم بھی ہے، اور وہ احادیث نبویہ جن کو حیات عیسیٰ کے باب میں، نزول عیسیٰ کے باب میں، رفع عیسیٰ میں ذکر کیا ہے، تو ان سب کا انکار لازم آ جائے گا اگر آپ نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ فوت شدہ نبی. لہذا استثناء نہ ہونا عام حکم سے کسی کا دلیل خاص کے ساتھ یہ بھی قرآن حکیم کا فیصلہ ہے. یہ بھی اسلام اور ہمارے دین کے اندر احکام ایسے ہیں کہ جن میں استثناء ہے. ان میں سے حضرت آدم کی خلقت کی مثال ہم نے دی، حوا کی دی، عیسیٰ کی دی. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا استثناء مستقل نصوص شرعیہ سے ثابت ہے. اس لیے ان کی وفات کا قول کرنا یہ غیر شرعی، غیر منطقی، غیر معقول استدلال ہے. اب مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا اس میں ذکر نہیں، کہ کسی ایک نبی کو ایسا بتاؤ ہمیں جو کہ زندہ ہو. تو حضرت عیسیٰ کی حیات جو ہے وہ رسالت و نبوت میں جو منافات اللہ نے فرمایا نہیں ہے، یہ اللہ کی دلیل ہے، نہیں ہے. قد خلت من قبل الرسل، تو اس کی تقریب حیات عیسیٰ نہیں کر رہی. اس لیے مرزا صاحب کا یہ ماحصل بیان کرنا کہ کوئی ایک نبی ایسا بتاؤ کہ جو ہمیشہ زندہ رہنا جس کا ضروری ہو اور وہ آج تک زندہ ہو، تو پھر یہ عیسیٰ کی زندگی اللہ کی دلیل کے خلاف ہے. یہ نامعقول مرزا صاحب کا مفروضہ ہے.
تکذیب تو اس صورت میں ہوتی کہ کوئی بھی نبی وفات شدہ نہ ہوتا، کوئی بھی نبی وفات شدہ نہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جب فرما دیا بہت سے رسول اس دنیا سے چلے گئے، کیسے؟ فوت ہو گئے، تو اب کیسے تکذیب ہوئی؟ اگر ایک کی وفات کا بھی ذکر کر دیا جاتا تب بھی اللہ کی دلیل کی تکذیب نہ ہوتی۔ جو لوگ یہ کہتے کہ نبوت اور رسالت، نبوت اور موت میں منافات ہے، اور اللہ ایک نبی کو بتا دیتا کہ فوت شدہ نہیں ہے، تو اللہ کی دلیل پکی ہے۔ بلکہ اللہ نے تو فرمایا کہ بہت سے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب کیسے دلیل ٹوٹی؟ تو ہمارے ہاں مرزا صاحب کی یہ منطق معکوس ہے۔ کیوں کہ جب سلب کلی کسی کلام میں ہو کہ کوئی بھی ایسا نہیں، تو اس کلام کو توڑنے کے لیے ایک کا ذکر یا بعض کا ذکر کافی ہوتا ہے۔ یہی اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ تم کہتے ہو کہ رسول اور موت میں منافات ہے، دیکھو کتنے رسول اس دنیا سے جا چکے۔ اب جا چکنے کے اندر استثناء عیسیٰ کا مستقل دلائل سے ثابت ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قادیانی منطق معکوس ہے۔ اب اس پہ بہت سا کلام ہو سکتا ہے کہ یہ غیر منطقی یا غیر عقلی یا غیر معقول کیوں ہے، اور وہ مختصر اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ما قبل محمد کے نبی ہیں، اور ما قبل محمد کے نبی تمام فوت شدہ ہو گئے، لہذا عیسیٰ بھی فوت شدہ ہے۔ یہ ہے قادیانی منطق۔ اب آپ دیکھیں کہ صغرا ہے عیسیٰ ابن مریم ما قبل محمد کے نبی ہیں، کبرا کیا ہے؟ ما قبل محمد کے تمام انبیاء فوت شدہ ہیں۔ یہ اس بنا پہ کہ مرزا صاحب کی اگر ساری باتیں بھی آپ مان لیں تو تب بھی یہ نتیجہ اور یہ قضیہ معکوس اور غیر معقول ہے۔ نتیجہ کا نکلا حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے۔ ہم اس لیے یہاں کہتے ہیں کہ یہ شکل اول جو ہے منطق میں، اس کے اندر شرط ہے کلیت الکبریٰ، ایجاب الصغریٰ و کلیت الکبریٰ، مگر اس قیاس میں کبریٰ جو ہے کلیہ ہونا درست نہیں، کیونکہ ما قبل محمد کے تمام رسولوں کی وفات کی خبر کسی آیت نے نہیں دی، اور نہ ہی تمام کی وفات کی خبر دینا ضروری ہے۔ کثیر کی خبر دی، من قبل ہی الرسل، الرسل پہ ال استغراقی نہیں، ورنہ وہ خود جو صاحب ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، ان کی رسالت کی بھی منافات ہو گئی، ما محمد الا رسول، ان کی بھی رسالت کی معاف کرنا نفی ہو گئی، یا یہ کہ جو کلام کا شروع ہے وہ اخیر کے منعقد ہو جاتا ہے۔ لہذا جب یہ ہو کہ ما قبل کے بہت سے رسول گزر گئے، یہ بات سمجھنے والی ہے اہل علم کے لیے، تو بہت سا یہ کلی نہیں، تو شکل اول میں کبرے کا کلی ہونا ضروری ہے۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ما قبل کے تمام رسول فوت ہو گئے، یہ اس کو ہم پہلے اس کا ابطال کر چکے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی رسول گزر چکے، یہی الرسل کا معنی ہے، اور یہی ال کے جنسی ہونے کا معنی ہے، تو لہذا یہ قضیہ کلیہ نہ ہوا، اس میں کل نہیں۔ تو
تو قیاس کے لیے شکل اول کے صحیح نتیجہ دینے کے لیے کبرا کا کلیہ ہونا شرط ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ ما قبل کے کئی رسول گزر چکے، یہ کلیہ نہیں، یاد رکھیں. بہرحال اللہ اکبر. اس لیے کہ یہاں کلیت کی ضرورت ہی نہیں. جب شروع میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اور موت اس میں کیا ہے؟ منافات نہیں. تو صغرا یہ ہوا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. صغرا یہ ہوا کہ عیسیٰ ما قبل محمد کے نبی ہیں. کبرا کیا ہوا؟ ما قبل محمد تمام انبیاء فوت شدہ ہو گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کبرا کلیہ نہیں، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمام انبیاء، بلکہ کہا کہ بہت سے انبیاء. اولاً یہاں پر موجبہ کلیہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ اگر سلب کلی ہو تو اس کے جواب میں ہمیشہ ایجاب جزئی آتا ہے. مثالیں بھی اس کی ہم نے دی. دوسری بات، ثانیاً ال جو الرسل پہ ہے یہ برائے استغراق نہیں، برائے جنس ہے، کہ جنس رسول میں سے بہت سے گزر چکے ہیں. ثالثاً من قبل ہی، یہ ترکیب جو ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ الاستغراق کے لیے نہیں، کیونکہ من قبل ہی یہ الرسل کی صفت نہیں، بلکہ یہ خلت من قبل ہی، من قبل ہی خلت سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اس بات کا بیان ہے کہ ان رسولوں کا گزرنا کب ہوا، اس کا ظرف کیا ہے، اس کا زمانہ کیا ہے. تو ان کا زمانہ ہے من قبل ہی، یعنی ما قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ اگر ال کو استغراقیہ کہیں گے تو رسول تو وہ ہیں جو ما قبل محمد ہیں. تو کیا آپ نکل گئے معاذ اللہ اس مرسلین کے سلسلے سے؟ بہرحال یہ اس اعتبار سے یہ قضیہ غیر معقول ہے، عقل کے خلاف ہے، ضابطے کے خلاف ہے. تو اس لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کی شان نزول کو یاد رکھیں، اور آپ بھی اچھی طرح یاد رکھیں برادران اسلام. پھر اس میں وہم کیا تھا اس کو بھی یاد رکھیں، وہم کرنے والوں کا وہم کیا تھا اسے بھی یاد رکھیں. اور پھر اللہ نے جو رد فرمایا کہ بہت سے رسول گزر چکے، تو اس میں ال میں تمام رسول نہیں گزرے، بلکہ خود جو مخاطب ہیں اس کتاب کے وہ تو ابھی گزرے ہی نہیں. پھر من قبل ہی یہ ظرف ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں ان رسولوں کا گزرنا ہوا، یہ صفت نہیں. اور پھر خلا، اس کا مدلول بھی ہم نے بتایا. تو یہ پہلا قادیانی مغالطہ تھا جس کا ہم نے ذکر کیا. دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو وما محمد الا رسول کب پڑھا؟ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. کہاں پڑھا؟ حضرات صحابہ کے سامنے. اور اسی غرض سے پڑھا تاکہ آپ صحابہ کو بتا دیں کہ آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے اور ان میں عیسیٰ بھی ہیں. اب یہ مغالطہ جو ہے اس کا ادالہ ہم یوں کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی
غرض اس آیت کی تلاوت سے وہی تھی کیا کہ رسالت اور موت ان میں منافات کو باطل کرنا، کہ یہ دو چیزیں منافی نہیں ایک کے دوسرے سے، بلکہ اس کی غرض یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ما قبل حضرات انبیاء علیہم السلام اور جملہ آزاد انبیاء ان کی وفات کا اس بات یہ غرض نہیں تھی۔ ان کی غرض کیا تھی؟ ان کی غرض صرف یہی تھی کہ رسول ہونا اور مرا ہوا ہونا، رسول ہونا اور وفات شدہ ہونا، یہ دونوں چیزیں باہم منافی نہیں، اتنی ہی غرض تھی۔ اور بعض حضرات کو جو یہ وہم تھا کہ یہ دونوں منافی ہیں، اگر فوت شدہ ہو گئے تو رسول نہیں رہے، اگر رسول ہوتے تو فوت نہ ہوتے، صرف اس ظام کا رد مقصود تھا۔ تو اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے اور شان ورود بھی حضرت ابوبکر کے زمانہ میں یہی ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے اس آیت کی تلاوت کی تو مسلمانوں پہ شدت غم کے غلبے کی وجہ سے حال یہ تھا، حضرت عمر جیسے بندے بھی کہتے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو یہ کہیں گے کہ حضرت محمد فوت ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا عیسیٰ کی طرح جیسے اللہ نے اٹھایا، فوت شدہ نہیں کہنے دیں گے کسی کو۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ نبی اور فوت شدہ ہونا ان میں کوئی منافات نہیں، یہی اس آیت کا مضمون ہے اور یہی اس آیت کی غرض خطاب صدیقی سے ہے۔ یہی غرض ہے کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں کو یہ ظام ہوا اس ظام کو ختم کر دیا۔ پھر جو مرزا صاحب نے اس سے استدلال کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ان سے پہلے تمام رسول فوت شدہ ہو گئے، یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو یہ نہ اس آیت کا شان نزول ہے، نہ ہی اس آیت کا مورد ہے، اور نہ ہی غرض خطبہ صدیقی ہے، سوائے اس کے کہ یہ اس آیت میں الحاد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اس بات کی یہاں ضرورت ہے۔ یہاں پہ یا تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں حضرت کی شہادت کی خبر پھیل گئی اور بعض لوگوں کو یہ وہم ہونا شروع ہو گیا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے۔ پھر جب فوت ہونے پہ یہ کیفیت ہوئی کہ نہیں ہم کہنے دیں گے کسی کو کہ آپ فوت ہو گئے، تو تب ابو بکر نے دوبارہ اس آیت کو پڑھا کہ نبی ہونا یہ میت ہونے کے منافی نہیں، بلکہ یہ آیت انک میت وانہم میتون، یہ بھی آیت ابو بکر نے پڑھی کہ اللہ نے حضور کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ پہ بھی موت آنے والی ہے اور ان سب پہ موت آنے والی ہے۔ تو مقصود آیت نہ وفات عیسیٰ کا بیان ہے اور نہ ہی یہ بتانا ہے کہ ما قبل کے تمام انبیاء فوت ہو گئے، اور نہ ہی یہ بات معقول ہوتی ہے اس موقع پہ۔ معقول بات یہ ہے کہ جب لوگ یہ گمان کریں کہ کوئی نبی نہیں مرتا تو جواب میں ایک نبی کا ذکر کر دیا جائے کہ دیکھیں فلاں مرا، یا بہت سوں کا ذکر کر دیا جائے، مگر کل کا ذکر یہ خلاف عقل اور خلاف معقول امر ہے۔ اور پھر مرزا صاحب کا یہ استدلال درایت کے اعتبار سے بھی باطل ہے، کیونکہ
وہم کا رد، اس وہم کا کہ کوئی رسول مرتا نہیں، تو جواب میں ایک وفات شدہ رسول کا ذکر یا بعض کا ذکر کافی ہے، مگر اللہ نے کثیر کا ذکر فرمایا، تو اس طرح مؤکد طور پر جو وہم تھا اس کا رد ہو گیا۔ یہ بات ہے سمجھنے والی، اور علماء کا کام یہ ہے کہ پبلک میں بھی اس کو سمجھائیں تاکہ مرزا صاحب کا استدلال عوام کو بھی غیر معقول نظر آئے۔ اس کے لیے تمام سابقہ انبیاء کی وفات کا ذکر کرنا انتہائی غباوت ہے، جہالت ہے، علم کے خلاف ہے، اور ایسے قول کرنے والے کی صفاحت کے علاوہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس آیت پہ ہم نے 2 مجلس قائم کی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو قادیانی وہم ہیں یا مغالطے ہیں ان کا ازالہ بہت ہی ضروری ہے۔ پھر روایتاً بھی مرزا صاحب کا استدلال غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر خطبہ صدیقی سے استدلال کرنا اور یہ کہنا کہ تمام صحابہ کرام بالاجماع حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل تھے، یا ابو بکر کی یہ غرض تھی کہ وفات عیسیٰ کے قضیے کو صحابہ کے سامنے بیان کریں۔ تو اب دیکھیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا عقیدہ کیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی حیات مسیح پر جو روایت ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا الی آخرہ، کہ اے لوگو اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ عیسیٰ ضرور بضرور آئیں گے، حاکم عادل ہوگی۔ تو حضرات صحابہ کے سامنے جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ بیان کیا اور آخر میں فرمایا اقرأوا ان شئتم قول اللہ تعالی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ تمام اہل کتاب حضرت مسیح کی وفات سے پہلے دارِ ایمان میں آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے حضرات صحابہ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے باب میں، اور اس پہ ان کا اجماع۔ اور آگے جو یہ فرمایا قبل موت ہی، تو ہا کی ضمیر کا مرجع حضرت ابو ہریرہ نے تمام صحابہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا۔ لہذا یہ جو آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قادیانیت کا اس سے وفات مسیح پہ استدلال منطقی اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے سراسر غلط ہے۔ تو میری گزارش ہے ففہمو، ہمارے دائی حضرات اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ انہیں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا یہ جو ہمارا محاضرہ ہے۔ اور ساتھ ہی قادیانی مربی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے اس محاضرے کو اور اس سے پہلے کو 2-3 دفعہ سن لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پہ سبیل خدا کو کھول دیں گے اگر اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے۔ تو قادیانیت کی جملہ مغالطات کا بھی ہم نے ذکر کیا اور ان کے طرز استدلال کے ابطال کی وجوہ کو بھی بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔